اگر تمہیں لگتا ہے جو صبر تم نے کیا ہے یا کر رہے ہو تو وہ ضائع چلا جائے گا یا ان دنوں یا اس عرصے کا حساب نہیں ہوگا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھے اور وہ اس پر صبر کر جائے تو اس کا اجر خود اللہ کی ذات دیتی ہے۔ چونٹی کو جو مسل کر آگے نکل جاتا ہے، اللہ اس چونٹی کی فریاد کو بھی سنتا ہے۔ کسی کو ریت کے ذرے کے برابر بھی تکلیف دو تو اللہ اس کا بھی حساب رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر تم اپنے جسم سے ذرا سا ماس بھی اکھیڑتے ہو جس کی وجہ سے تمہارے جسم کو ذرا سی بھی تکلیف ہو، اللہ اس کا بھی قیامت والے دن حساب لے گا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی شخص کی دی ہوئی تکلیف کی وجہ سے تم دن رات اذیت میں رہتے ہو، دن رات رو رو کر گزارتے ہو، ان باتوں کو بھی یاد کر کے صبر کرتے ہو جن کو یاد کرتے ہی تمہارا دل پھر سے تکلیف میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تمہارے اس صبر کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ تم بہت تھک گئی ہو اور کتنی دفعہ اللہ سے کہتی ہو یا اللہ میں بہت تھک گئی ہوں۔ تم بالکل بے بس ہو، انتظار کر سکتی ہو، تم دعائیں قبول ہونے کی بس انتظار میں ہو، تمہیں صبر کے آداب نہیں آتے۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جب تم اس شخص کو خوش دیکھتی ہو تو کتنی تکلیف میں چلی جاتی ہو اور کبھی روتے روتے کہتی ہو یا اللہ یہ کیسا انصاف ہے۔ لیکن یقین جانو اس سب کے پیچھے حکمت چھپی ہے، وہ تمہیں رلاتا ہے تو اس لیے کہ تمہاری عاجزی کو دیکھ سکے، تمہاری پکار کو بار بار سن سکے۔ حالانکہ جو قصہ ایک بار اس کو سنا دو وہ دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ تمہارے آنسو، تڑپ اور صبر سب اکٹھا کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے تم صبر کرو اور اپنے تمام معاملات اس پر چھوڑ دو، اور جب تم صبر کر کے تمام معاملات اللہ پر چھوڑ دو گی تو یاد رکھو جب وہ حساب برابر کرنے پہ آتا ہے نا تو ایک ہی جھٹکے میں ہلا کر رکھ دیتا ہے، ایک ہی بار میں ساری اکڑ نکال دیتا ہے، تمام اگلے پچھلے حساب پورے کر دیتا ہے۔ جب رسی کھینچتا ہے نا تو ایک ہی بار میں اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، جو تمہارے اور میرے بدلے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسو سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اس رب کا شکر ادا کرو۔ تمہاری وہ دعا جو تمہیں ہر نماز میں یاد آتی ہے، جو تم سجدوں میں گر کر مانگتے ہو، جو تمہیں بے چین کرتی ہے، وہ ضرور قبول ہوگی۔ وہ صداؤں کا جواب دیتا ہے، یقین کرو۔